سوچ غلط ہے یارو، جن کی سوچ غلط ہے یارو، ہوگا دیکھا جائے گا، سوچ بدل لے نیک عمل کر ورنہ تو پچھتائے گا، سوچ بدل لے نیک عمل کر ورنہ تو پچھتائے گا، جکڑ کے مجرم زنجیروں میں حشر میں لایا جائے گا، جکڑ کے مجرم زنجیروں میں حشر میں لایا جائے گا، لٹکا کر ان کو الٹا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو اختتام دے دوں گا۔ ایک بزرگ تھا، وہ بزرگ ایک پیسہ لے کر، ایک سکہ لے کر، جیسے اب سے 30-40 سال پہلے 1 روپے کا ایک من اناج آتا تھا، اسی طرح وہ بزرگ بیچارہ ایک سکہ لے کر جو ہے بازار میں گیا۔ دکاندار کے لیے جب اس نے سکہ دیا تو دکاندار نے اس کو جو ہے الٹ پلٹ کر دیکھا تو وہ خراب تھا، وہ خراب تھا تو اس نے جو ہے اس کو واپس کر دیا بزرگ کو کہ بھائی اس سکے کو لے جاؤ، اس سے ہم سودا نہیں دیں۔ جیسے آج کل جو ہے پھٹا نوٹ ہوتا ہے، جو دکاندار نہیں دیتا، بچے لے جاتے ہیں، ہم بھی غلطی ہو جاتی ہے، پھٹ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، دکاندار نہیں دیتا۔ اس دکاندار نے الٹ پلٹ کر دیکھ کر اس سکے کو اس بزرگ کے لیے واپس کر دیا کہ بزرگ دوسرا سکہ لاؤ، اس سکے سے آپ کے لیے جو ہے سامان نہیں مل سکتا، یہ خراب سکہ ہے۔ بزرگ نے جو ہاتھ میں لیا اس کو دیکھا کہ یہ خراب ہے، بزرگ ہاتھ میں دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا زمین پر۔ اڑوس پڑوس میں جیسے بازار میں جو لوگ رہتے ہیں، دکان پہ آتے جاتے ہیں جیسے سامان کے لیے، انہوں نے اس بزرگ کو اٹھایا، وہ ہوش میں آیا، ہوش میں آنے کے بعد اس سے پوچھا بزرگ کیا حال ہے، کیا کس وجہ سے آپ جو ہے بے ہوش ہو کر گر گئے؟ اس بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی میں ایک سکہ لے کر آیا ہوں سامان خریدنے کے لیے، اور اس دکاندار کے لیے میں نے وہ سکہ دیا، اور اس دکاندار نے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا کہ بتایا مجھے کہ اس سکے کا تمہارے لیے سامان نہیں ملے گا، یہ خراب سکہ ہے۔ اس خراب سننے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا کہ قیامت کے دن جب ہمارا حشر ہوگا، نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال کے دفتر کو ہمارے لیے دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تیرے نامہ اعمال سب خراب ہے، تو کل قیامت کے دن ہم دوسرے کے نامہ اعمال صالحات ہم کہاں سے لائیں گے؟ یہ سکہ بدل سکتا ہے یہاں پر، اور اگر بدلے گا نہیں تو ہم اس کو پھینک دیں گے، دوسرا لے آئیں گے اور سامان لے لیں گے یہاں، تو ہماری مجبوری چل جائے گی، ادلا بدلی ہو جائے گی۔ حشر کے میدان میں اگر ہم سے یہ کہہ دیا کہ تیرے اعمال سب بیکار ہے، تیری نماز بیکار ہے، تیرا روزہ بیکار ہے، تیرا صدقہ بیکار ہے، تیرا خیرات بیکار ہے، کیونکہ تو نے صدقہ کرنے کے بعد لوگوں پر احسان جتلا ہے، صدقہ اس لیے کیا کہ تو نے تیرا نام پیدا ہو جائے، تو نے یہ کام ایسا کیا کہ تیرا ایسا ہو جائے، تیرا نام بڑھ چڑھ جائے، اور تیرا حرام مال کی یہ چیز تھی یا ایسا کیا، تیری نماز درست نہیں، رکوع سجدہ صحیح نہیں، تو نے دعا صحیح نہیں پڑھی، یہ تمام معاملات اگر ہمارے دیکھے گئے، حشر کے میدان میں ہمارے نامہ اعمال کو پلٹ دیا گیا یا ہمارے ماتھے مار دیا گیا، تو ہمارا حشر کے میدان میں کون ساتھی ہوگا، کون ہماری مدد کرے گا؟ اس حشر کے میدان کو، حالت کو دیکھ کر اور اس حشر کے میدان کی کیفیت کو دیکھ کر یا اس کو سوچ کر میرے دماغ میں بات آئی کہ وہاں میرے اعمال کو رد کر دیا گیا تو میرا ساتھی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کا وزن اٹھا سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کا وزن اٹھا سکتا ہے، نہ مائی بیٹی کا اٹھا سکتی ہے، نہ بیٹی مائی کو اٹھا سکتی ہے، نہ اہل قبیلہ خاندان بزرگوں کوئی بھی کوئی قریب سے قریب ہو، کوئی کسی کے نامہ اعمال اور مصیبتوں کا وزن نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنے نامہ اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال کے اعتبار سے سزا اور جزا کے مستحق ہوں گے، اور ان کے لیے جنت اور جہنم دونوں چیز تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ اپنے رحم سے ہمارے لیے معاف کر دے، یہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے، یہ صدقہ کو قبول کر لے، خیرات کو قبول کر لے، ہمیں ابھی سے سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے الہ العالمین سے، یا اللہ تم ہماری نمازوں کو قبول فرما لے،
ہمارے صدقہ کو قبول کر لے، ہمارے خیرات کو قبول کر لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، حشر کے میدان کے مصائبوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اور جو جنت تو نے بنائی ہے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یا العالمین اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو ہماری خطا دنیا کے اندر ہی تو معاف فرما دے، اور حشر کے میدان میں کوئی مصیبت ہم پر آئے تو وہاں بھی ہم پر رحم فرمانا، اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ بہترین مقام عطا فرمانا۔ یا العالمین دنیا میں مسلمان کہیں پر بھی ہو، یا العالمین تو ان کی حفاظت فرمانا، ان کی جو ہے ان پر رحم فرمانا، اور ہمارے اندر سے جو لوگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، یا العالمین ان کی قبر کو نور سے منور فرمانا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بہترین مقام عطا فرمانا، ہم سے جو خطا ہوئی ہے ان کو تو ہمیں دنیا کے اندر ہی معاف فرما دے۔ یا العالمین تو ان بزرگوں کی جو ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے اپنے تھے یا نہیں تھے، سب کی تو قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بہترین مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بہن بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھ، ہمارے علاقے کی عزت کو محفوظ رکھ، ہمارے نوجوانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ علماء کہیں کے بھی ہوں، ادھر کے بھی ہوں، اللہ نے ان کے لیے علم دیا ہے، ہمیں انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا العالمین جو دعا ہم نے مانگی ہے تو اس دعا کو قبول فرما لے، اور یا العالمین تجھ سے یہ آخری التجا ہے، اپنے رحم و کرم کی بارش کا ہم پر نزول فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔